رمضان شروع ہو چکا ہے اور روزے رکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، لیکن ہمارے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ روزہ قبول ہوا یا نہیں، یعنی روزہ قبول ہونے کی کیا نشانی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سب کچھ بتانے والے ہیں۔ روزہ رکھنا تو ایک بڑی بات ہے، لیکن اس سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا روزہ قبول ہونا چاہیے، یعنی جو عمل ہم کر رہے ہیں اس کا کرنا بہت بڑی بات ہے، بلکہ ہمارے اس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لے، یہ بڑی بات ہے۔ ہم روزہ رکھ رہے ہیں، یہ تو فرض ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا روزہ قبول کر لے، یہ اس سے بھی بڑی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ ناک کا، کان کا، منہ کا، زبان کا ہے۔ جیسے زبان سے کوئی غلط بات نہ بولی جائے، کانوں سے غلط چیزوں کا نہ سنا جائے، اور اگر پھر بھی وہ غلط کام کر رہا ہے، یعنی روزہ رکھ کر بھی وہ غلط کام کر رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا روزہ روزہ نہیں ہے بلکہ فاقہ ہے۔ تو ایسا روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ روزہ قبول ہونے کی 3 نشانیاں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ اگر آپ کا روزہ قبول ہوگا تو کچھ ایسی چیزیں ظاہر ہو جائیں گی جس سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے روزے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرما لیا ہے۔ پیارے دوستوں، جب کوئی انسان روزہ رکھتا ہے تو پھر وہ بہت سارے احتیاط کرتا ہے۔ وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ اب ایسا نہ ہو کہ ہماری چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے ہمارا روزہ کہیں برباد نہ ہو جائے، اور یہ سوچنا بھی چاہیے، کیونکہ اس کا جو ثواب ہے، جو قیامت کے دن جب لوگ آئیں گے اپنے اعمال لے کر، کوئی نماز لے کر آ رہا ہے، کوئی روزہ لے کر آ رہا ہے، کوئی زکوٰۃ لے کر آ رہا ہے، کوئی حج لے کر آ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو فرشتے ہوں گے وہ ان کو اجر و انعام دینا شروع کریں گے۔ نمازی کو انعام مل جائے گا، صدقہ دینے والوں کو اس کا صلہ مل جائے گا، حج کرنے والے کو فرشتے اس کا بدلہ اور انعام دیں گے۔ پھر اب باری آئی ہے روزے دار کی، تو فرشتے کہیں گے، مولا یہ روزے دار ہیں جنہوں نے تیرے لیے روزہ رکھا تھا، بھوکے اور پیاسے رہے تھے، تو کیا ان کو اس کا اجر دے دیا جائے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، اے فرشتوں پیچھے ہٹ جاؤ، روزہ خاص میرے لیے تھا اور میں خود اس کے لیے روزے کا اجر عطا کروں گا۔ کیونکہ انسان نماز میں دکھاوا کر سکتا ہے، صدقہ دینے میں دکھاوا کر سکتا ہے، لیکن روزہ رکھنے میں انسان دکھاوا نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ تو خود ہی جان پائے گا۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ قبر کا حال مردہ ہی جانتا ہے، تو وہ جو پورا دن چونکہ بھوکا پیاسا ہے اور یہ کرتے ہوئے بھی اپنی محنت مزدوری کر رہا ہے، تو یہ اسے ہی پتہ ہے کہ اسے کیسا محسوس ہو رہا ہے، لیکن وہ پھر بھی مسکرا کر کر رہا ہے، خوش ہو کر کر رہا ہے، پھر بھی وہ اس میں راضی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ان کو اجر عطا کرے گا۔ یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ جب بھی ہماری عبادت یعنی ہماری نماز قبول ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کون سی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں، یعنی کیسے پتہ چلتا ہے کہ ہماری نماز قبول ہوئی۔ جیسے اگر آپ نے نماز پڑھی، مثلاً آپ نے فجر کی نماز پڑھی، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے ظہر کی نماز پڑھ لی، یعنی آپ کو ظہر پڑھنے کی توفیق مل گئی، تو اس بات کی نشانی ہے کہ آپ کی فجر کی نماز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرما لیا۔ تو ایسا کیوں کہا گیا؟ کیونکہ آپ کے دروازے سے نہ جانے روزانہ کتنے لوگ گزرتے ہوں گے، تو کیا آپ کسی کو بھی گھر کے اندر بلا لیتے ہیں؟ نہیں نا، یعنی آپ جن سے محبت کرتے ہیں، جو اپنے خاص ہوتے ہیں، ان کو بلاتے ہیں۔ اگر کوئی ایک بار آپ کے گھر آ گیا اور آپ کو اگر اس کا آنا بہت اچھا لگا تو پھر آپ اسے پھر سے انوائٹ کرو گے کہ بھائی آ جاؤ، تھوڑی دیر بیٹھ لو، ہم باتیں کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں۔ یعنی جب کسی انسان کا آپ کو کوئی کام اچھا لگتا ہے یا اس کا رویہ اچھا لگتا ہے تو آپ اسے بار بار اپنے پاس بٹھانا چاہتے ہو، اس سے باتیں کرنا چاہتے ہو،
اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کسی کی نماز کو قبول فرما لیتا ہے تو پھر اگلی نماز کی اس کو توفیق عطا فرما دیتا ہے، وہ اگلی نماز بھی پڑھ لیتا ہے۔ جب اللہ اسے پڑھنے کی توفیق دیتا ہے تو یہ نشانی ہوتی ہے کہ پچھلی نماز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرما لیا۔ اور اگر ہمیں نماز پڑھنے کا وقت نہیں مل رہا ہے تو ہم یہ نہ سوچیں کہ ہمیں وقت نہیں ملا اسی لیے ہم نے نماز نہیں پڑھی، بلکہ یہ سوچا کریں کہ ہم کتنے بڑے گناہ گار ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے سامنے کھڑا کرنا بھی پسند نہیں کیا۔ اسی طرح روزے کا بھی معاملہ ہے، اگر ہم نے ایک روزہ رکھا اس کے بعد ہم نے اگلا روزہ بھی رکھ لیا تو یہ اس بات کی نشانی ہوگی کہ ہمارے پچھلے روزے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرما لیا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ روزہ رکھ کر بھی غلط کام کر رہے ہیں، جھگڑا کر رہے ہیں، گالی گلوچ کر رہے ہیں، جو نہیں دیکھنا چاہیے وہ دیکھ رہے ہیں، جو نہیں سننا چاہیے وہ سن رہے ہیں، یعنی وہ سارے کام آپ کر رہے ہیں روزہ رکھ کر جن سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے۔ لیکن اگر آپ یہ سوچ کر روزہ رکھ رہے ہیں کہ آپ کو تو پیاس ہی نہیں لگتی ہے تو پھر آپ کے روزہ رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ انسان کمزور ہے اور اللہ کو یہی ادا تو پسند ہے کہ دیکھو میرے بندے کو بھوک بھی لگ رہی ہے، پیاس بھی لگ رہی ہے، لیکن پھر بھی میرے لیے بھوکا ہے۔ انسان افطار کے وقت کے لیے بیٹھتا ہے اور جیسے ہی اذان ہوتی ہے اور اذان ہونے سے پہلے اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ دیکھو میرے بندوں کے سامنے کھانا رکھا ہے، پانی بھی رکھا ہے، دیکھو اسے کوئی انسان دیکھ بھی نہیں رہا، وہ تنہائی میں ہے، اے فرشتوں اس کو بھوک لگی ہے، کھانا بھی اس کے سامنے ہے لیکن کھانا کیوں نہیں کھا رہا؟ تو فرشتے جواب میں کہتے ہیں کہ مولا اس کو تیری محبت نے روک رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اس کے سامنے پانی رکھا ہے، یہ پانی کیوں نہیں پیتا؟ تو فرشتے فرماتے ہیں کہ اے مولا اسے تیری ڈر اور خوف نے روک رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، جیسے ہی اذان ہوتی ہے تو انسان کھانا شروع کر دیتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے دیکھو میں نے اجازت دے دی تو کس طریقے سے کھانا کھا رہا ہے۔ یہ ادا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہوتی ہے۔ تو کسی انسان کا روزہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے تو اس کو ذہنی سکون ملتا ہے اور اگلے روزے کی توفیق ملتی ہے۔ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ روزہ رکھ کر کمزور ہو گئے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جب انسان کا روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے تو اس انسان کے اندر ایک اندرونی طاقت اس کو ملتی ہے۔ اوپر سے وہ دکھ رہا ہوگا کہ کمزور ہے، لیکن اندر سے اسے ایک طاقت اور قوت ملتی ہے، وہ بندہ خود محسوس کرنے لگتا ہے۔ یہ روزے کا کمال ہے، اسی لیے روزے کو ہرگز مس نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے ایک روزہ بغیر بیماری یا بغیر مجبوری کے چھوڑ دیا تو پھر ساری زندگی بھر بھی اگر وہ روزے رکھے تو اس کا پورا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے کھاتا پیتا مسکراتا ہوگا، بے روزے دار حساب و کتاب میں مبتلا ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں پورے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔